السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شریف خاندان کے لیے ناپسندیدگی زیادہ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ پہلے 2/3 اکثریت تھی، پھر اچھی چلیں ان کو ایک ذاتی حکومت بنانے کے لیے چانس مل گیا، لیکن اب تو سہاروں پر کھڑی ہے حکومت۔ 17 سیٹوں کو اگرچہ بڑھا کر جناب 77 کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حکومت بے یقینی کی کیفیت میں ہے، اور خاص طور پر شریف خاندان ناپسندیدہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے، میاں شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے وزیر اعلیٰ رہے، اچھا شہباز شریف صاحب خود کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے، نواز شریف صاحب کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے، نواز شریف صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ محفوظ نہیں ہے، مسلسل گرتا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے جناب مائنڈ سیٹ، اور میں نے اس مائنڈ سیٹ کو آج آپ کو ایک ویڈیو میں بتانا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کیا، وہ خود کو سمجھتے کیا ہیں، اور لوگ ان کو ناپسند کیوں کرنے لگے ہیں۔ یہ جناب ایک ویڈیو ہے جناب، آپ کو پتا ہے ایک ملک وحید صاحب ایم پی ہیں نون لیگ کے، انہوں نے ایک یاسر نامی ایک تھانے دار کو انہوں نے دھمکایا۔ یاسر نے ان کی کالی شیشے کی گاڑی روکنے پر ان کو روکا تھا، جس پر وہ ناراض ہو کر انہوں نے کہا جی معافی مانگے۔ اچھا، اس پر امیج بلڈنگ کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان سے معافی مانگی۔ اچھا، اب دیکھیں کس انداز میں معافی مانگ رہی ہیں، کس انداز میں ان کو بٹھایا گیا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی تھی، اس کے لیے آپ کو ہیملیشن کا سامنا کرنا پڑا، میں بہت شرمندہ ہوں اس بات۔ تو مجھے ذرا بتاؤ کیا واقعہ کیا ہوا تھا اس دن؟ میڈم ہم روٹین کی گشت کر رہے تھے، 15 کی کال پہ جا رہے تھے، گلی میں 2-3 گاڑی 15 پہ کیا کال آئی تھی آپ کو؟ کوئی لڑائی جھگڑے ٹائپ تھی۔ اچھا، اوکے۔ تو ادھر جا رہے تھے تو رستے میں ڈرائیور کہتا کہ سر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں، مشکوک لگ رہی ہیں، ایک بازار سا تھا اس میں ان کا چیک کر لیتے ہیں۔ ادھر گئے تو یہ آگے جا رہی تھی گاڑیاں، ڈرائیور وہ گن مین اترا، اس نے جا کے گاڑی کو روکا ہے اور انہوں نے کہا جی ٹنٹڈ گلاسز تھے اس کے؟ جی اچھا، اور ایک ہی گاڑی تھی؟ 2 گاڑیاں تھیں، ایک کار تھی اور ایک پجیرو ٹائپ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو روک کے انہوں نے چیک کرنا شروع کیا۔ اور یہ علاقہ کون سا تھا؟ شادی پورہ ہے نجم پارک کے پاس، اچھا، بھگوان پورہ میں۔ اچھا، تو ایم پی اے صاحب اترے ہیں، انہوں نے پہلے لڑکے نے چیک کیا، بعد میں انہوں نے اتر کے کہا جی میں اس علاقے کا ایم پی ہوں، تو آپ نے میری گاڑی کیوں چیک کی ہے؟ تو میں نے کہا سر میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، اگر آپ ایم پی لڑکوں کو، میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں، تو میں نے کہا جی میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ نہیں جی میرا علاقہ ہے، آپ نے میری عزت نفس مجروح کی ہے، یہ میرا علاقہ، میری انسلٹ ہوئی ہے، یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، میں آئیے ایکشن لوں گا، میں احتجاج کراؤں گا۔ میں نے کہا سر میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نہیں آپ مجھ سے سوری کرو، نہیں آپ مجھ سے سوری کرو۔ میں نے کان میں بھی کہا، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، سوری نہیں بنتی، آپ مہربانی کریں تو باقی یہ کیمرے وغیرہ بند کریں۔ میں نے کہا نہیں جی مجھے سب کے سامنے سوری کریں۔ تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ایسے صاحب کا نمبر نہیں تھا میرا، تو بعد میں پھر میں نے ان سے کہا، میں نے جی اگر میری وجہ سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو میں اس کے لیے سوری ایکسکیوز کر لیتا ہوں، میرا میں نے عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن وہ ادھر دیکھو میری طرف سے، یاسر آئندہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنے پہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی۔ اچھا، کنٹینٹ میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے اس سٹنگ پلان پر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر یہ سٹنگ پلان کیا ہے۔ کہ 2 لوگ آپس سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، دونوں، ایک پولیس افسر ہے، ایک اس کا بھی بڑا افسر ہے، خود وہ پرلی سائڈ پر بیٹھی ہیں، ان کی تصویر اگرچہ چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے کی جرت نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ خود کہتی ہیں یاسر میری طرف دیکھو، پھر بھی اسے جرت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان لوگوں کا احترام ہے؟ یہ کون سا احترام ہے؟ مطلب یہ کون سا احترام ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسری بات، کیا دوسرا جو امکان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کیمرے کی پوزیشن رکھنی ہے، اگر یہ پرلی طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے تو کیمرے میں نہیں آ سکتے، سنگل فریم میں نہیں آ سکتے، پھر آپ کو ڈبل فریم لگانا پڑتا، ادھر سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایک اینگل میں دکھانا پڑتا، دوسرے کیمرے کے ذریعے ان دونوں کو دکھانا پڑتا، ایک یہ صورتحال تھی۔ تو یہ جناب آج کل کی ضرورت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اگر ایسا بھی ہے تو کیوں؟ کیا اداکاری کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ؟
کہ جناب وہ بات کرتی ہیں جب تک کیمرہ ریڈی نہیں ہوتا وہ بات نہیں کرتی, ان کو بٹھائے رکھتی ہیں, ہر چیز مصنوعی ہے. یعنی ٹک ٹاک پر حکومت چل رہی ہے ساری کی ساری, آپ مطلب اپنے سارے امور کو کیمرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. اس وقت عمران خان نے جناب سوشل میڈیا پر مقبولیت حاصل کی اور پہلی مرتبہ سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کیا ہے کہ پورا الیکشن جیت لیا ہے, اور اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنے نہیں پڑے ان کے جناب امیدواروں کو, اور انہوں نے ووٹ لے لیے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. نہیں, سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, لیکن آپ کے پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے, آپ کے رویوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ کوشش کر رہی ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیمرے کا استعمال, لیکن اس کیمرے سے ان لوگوں کی تضحیق ظاہر ہوتی ہے, کہ یا تضحیق نہیں بھی ہوتی تو کیا مطلب آپ کے لیے کچھ نہیں, آپ کے لیے صرف اور صرف کیمرہ ہے. اچھا, اب دوسرا امکان کیا ہے؟ دوسرا امکان ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے. جناب ہوتا کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں, چونکہ خاتون ہے, لہٰذا کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے ان کی طرف دیکھیں. جب آتے ہیں ماتحت اہلکار اور ان کو سمجھایا جاتا ہے, آپ جیلوں میں نہ جائیں نا جی, تو جیل سپرنٹ جب ہوتا ہے, جب وہ وزٹ پر آتا ہے تو جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو پہلے کہتے ہیں کہ جب صاحب آئیں تو آپ نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے, دیکھا تو آپ کی خیر نہیں ہے. انہوں نے پورے پنجاب کو, پورے پاکستان کو بھی یقین کریں جیل سمجھ لیا ہے, اور یہ خود جیل سپرنٹینڈنٹ کا رول ادا کر رہی ہیں, اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ خبردار آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے, میری طرف آنکھ نہیں اٹھانی. اور وہ بھی اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ جب وہ خود کہتی ہیں کہ جناب میری طرف دیکھو, پھر بھی ان کی جرت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم جناب حکمران ہیں, ہم پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں, اور یہ ہماری رعایا ہیں, لہٰذا ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی عمران خان کا یا کسی اور بندے کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے کہ یہ کون آ گئے جناب حکمرانی کرنے والے, ان کو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں. لہٰذا یہ عوام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیتے کیوں ہو, یہ چیز کیا ہے, مطلب یہ ایک قسم کا تکبر بھی ہے. تو در حقیقت ان کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ حکمرانی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور یہ رعایا ہیں. بات صرف یہیں تک ہوتی تو پھر بھی بات تھی. ان کے ذہن میں ہے کہ ہم حکمران ہیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ سمجھتے کیڑے مکوڑے ہیں, انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ایون انسان بھی سمجھ لیتے تو پھر بھی کمپرومائز ہو جاتا, لیکن یہ کیڑے مکوڑے نے جانور سمجھتے ہیں, اس کی طرح سے ان کو سلوک کرتے ہیں. آپ یہی دیکھیں کہ اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے کہ امیج بلڈنگ کی, کہ ایک ایم پی اے کو کیوں جرت ہوئی اور کیوں جناب اس نے آ کے آپ کو کہا اور پھر اس کا ٹرانسفر کر دیا. مطلب ظلم بھی اسی پر ہوا اور اس کا ٹرانسفر بھی کر دیا. وہ آگے جناب پوچھتی ہیں اگلے جو ان کے بڑے افسر ہیں کہ ان کا ٹرانسفر کیوں کیا, وہ کہتے ہیں جی مجھے چونکہ حکم ملا تھا لہذا میں نے ٹرانسفر کر دیا. تو مینا صاحب ان کی پھر ٹرانسفر کیوں کسی نے کر دی؟ وہ ڈی اے جی صاحب نے امیڈیٹلی رپورٹ لکھا دی کہ اگر اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ہو جی تو آپ نے پہلے مجھ سے بات کرنی. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک, مجھ سے بات کرنی, میرے پوچھے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا. ٹھیک ہے. اور اگر ایم پی اے صاحب کو کوئی شکایت تھی جینوئنلی تو ان کو بھی میرے پاس آنا چاہیے تھا, پھر ہم انکوائری کراتے, انکوائری کی جو رپورٹ آتی ہے ہم اس کے مطابق ایکشن لے لیتے. ہمیشہ سسٹم بنایا جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا, اس کا کوئی مسئلہ تھا, مجھ سے بات کرنی تھی. ملک وحید کو ایس ایچ او نے روکا تھا, اسے چاہیے تھا مجھ سے بات کریں, اور خبردار آئندہ اگر کوئی بات ہو پہلے مجھ سے بات کرنی ہے, پھر تھانے دار کا ٹرانسفر کرنا ہے. کیوں بھائی, آپ بادشاہ لگ گئی ہیں, یہاں نظام نہیں ہے. یہ بھی ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, خدا یہ بن جائیں, ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر تو دور کی بات ہے, کوئی شخص سانس بھی نہ لے سکے, چاہے ایم پی اے بھی ہیں, ان کو بھی جناب ان کے بات ان کے علم میں ہونی چاہیے. سب کچھ سارے جناب طاقت کا سرچشمہ ان کی ذات ہونی چاہیے, کوئی اور نہیں. حالانکہ لوگ نظام بنایا کرتے ہیں, سسٹم بنایا کرتے ہیں. یہی ان کی سائیکی ہے کہ جہاں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے بھاگ کر جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ فیم لینا, لوگوں کی جناب اٹریکشن, واہ جی ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, یہ آج سے کوئی 18ویں صدی نہیں ہے, 17ویں نہیں ہے, یہ جناب جمہوریت کا زمانہ ہے. یہاں ہمیشہ سسٹم کی بات کی جاتی ہے. کوئی شخص کہیں بھی ہو تو اس کو جناب سسٹم اس کو آگے لے کر بڑھے, اور یہ کنسیپٹ اسلامی کنسیپٹ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں یہاں مدینہ میں بیٹھا ہوں فرات کے کنارے, اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی. وجہ ایک یہ ہے کہ اس وقت خلیفہ نے آ کر نہیں ان کو جناب کھانا کھلانا کتے کو, نہیں, سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو جہاں پر موجود ہو
اس کی وہاں داد رسی ہو. لیکن یہ حکمرانی کرنے لگے ہیں جناب, یہ بادشاہی کرنے لگے ہیں, یہ حکمرانی بھی نہیں, بادشاہی. اور جب بادشاہی آپ کریں گے تو اب لوگ بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ 100 اچھے بننے کی کوشش کریں, 100 آپ جناب اس قسم کے ڈرامے بازی کریں, ٹک ٹاک بنائیں, آپ ویڈیو بنائیں, نیچے امیج بلڈنگ ہو, پرسیپشن ٹھیک کریں, کچھ بھی کر لیں, لوگ آپ سے آپ نفرت کرنے لگے ہیں. اور لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا آخری اقتدار ہے. اس کے بعد لوگ آپ کو اتنے, یہ بھی آپ نے قبضہ کیا ہے, کسی نے کرایا ہے, اس کی اپنی ذاتی دشمنی, ذاتی اختلاف کی وجہ سے, ورنہ تو آپ کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا جو آپ نے کیا ہے. آپ لندن میں جائیں, وہاں جا کر جو کچھ کرنا کریں. آپ اس طریقے سے اب بادشاہی نہیں کر سکتے. اگلی جناب ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, اگرچہ یہ انڈیا کی ہے, اور یہ بچے جناب کھیل رہے ہیں, اور بچے ایک دو پہلو ہیں. ایک تو کھیلنے میں جناب اتنے منہمک ہیں کہ ان کی شلوار اتر رہی ہے, ان کی جناب پجامہ اتر رہا ہے, لیکن نہیں, کھیلے جا رہے ہیں. اور رزلٹ یہ ہوتا ہے جناب کہ آخر تھک ہار کر نیچے گر پڑتے ہیں. لوگ ننگا دیکھ رہے ہیں انہیں, لیکن یہ کھیلنے سے باز نہیں آ رہے. ان کی کوشش ہے کہ کھیل لیں. یہ بہرحال انڈیا کی ایک جناب کلپ ہے, اسے پاکستانی سیاستدانوں پر نہ لیجئے گا خدا کے لیے. یہ بچے ہیں اور یہ کسی صورت کھیل نہیں چھوڑیں گے, چاہے یہ ننگے ہو جائیں, لوگ ان کی شرمگاہیں ان کے دیکھتے رہیں, یہ گر پڑیں, لیکن یہ کہیں گے نہیں, ہم نے کھیلنا نہیں چھوڑنا, ہم نے ہر صورت کھیلنا ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنی شلواریں درست کر لیتے. لوگ آپ کو ننگا دیکھ رہے ہیں. ایک جملہ کہا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان کو ننگا کرنے کی انہوں نے بہت پوری کوشش کر دی. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے ڈھانپا بلکہ اس کو اور عزت دے دی. اور یہ جو انہیں ننگا کرنے والے تھے آج خود ننگے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوششیں کرتے رہو, لیکن اپنے پجامے, اپنی شلواریں کم از کم درست کر دو. تو سامعین, یہ میری جناب آج کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.